یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم پڑھ لکھ سکتے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم باشعور اور عقل مند ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے یہ کام نہیں کرتے۔ دراصل ہمیں ان سب نعمتوں کی قدر اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی ان کے بغیر کچھ وقت گزارا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم پڑھ لکھ سکتے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم باشعور اور عقل مند ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے یہ کام نہیں کرتے۔ دراصل ہمیں ان سب نعمتوں کی قدر اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی ان کے بغیر کچھ وقت گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت کی دنیا کے 6 ارب کی آبادی میں سے ہم جیسے چند کروڑ لوگ ہی ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، اور ان میں سے بچوں کی تعداد ان سے بھی کم ہے۔ اگر پاکستان کے اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو ہم جیسے لوگ اور بھی کم ہیں، چونکہ ہمارا تعلق بھی اپنے جیسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں وہ لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ جو نعمتوں سے محروم مگر تعداد ہم سے بہت زیادہ ہیں اور ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں، مگر ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ان کے بارے میں کچھ سوچیں یا کچھ کریں۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کا شکر ضرور ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، لہٰذا مزید نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ مزید کے حصول کی تگ و دد بھی جاری رکھنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے ارد گرد ہی نظر دوڑائے تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کے پاس وہ تمام سہولتیں حاصل نہیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم پڑھ لکھ سکتے ہیں مگر وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ ہم اچھے اسکولوں کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر بہت سے بچے صرف اس لیے اس نعمت سے محروم ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ہم اپنے اسکولوں کالجوں اور اکیڈمیز میں ہزاروں روپے فیس ادا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کیا ایک غریب بچے جس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے وسائل ہی نہیں، اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ وسائل فراہم نہیں کر سکتے؟ ایسے بچوں کو کس کم فیس والے اسکول میں بھی داخلہ دلوایا جا سکتا ہے، یا اسے کتابیں خرید کر دی جا سکتی ہیں، یا کسی اور طریقے سے اسے تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے علاج کے لیے مہنگے سے مہنگے اور بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر مہنگی سے مہنگی دوائی تجویز کراتے ہیں اور بعض اوقات وہ ادویات استعمال تک بھی نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف ہمارے گھر کے ہی آس پاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مہنگی دوائی تو دور کی بات ہے، سستی دوائی بھی خریدنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے۔ صحت کے حوالے سے بھی ہمیں اللہ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ ہمیں صحت کی مزید نعمتیں ملتی رہے۔ اس وقت بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 14 کروڑ بچوں کی زندگیوں کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ یہ بچے وٹامن اے کی شدید کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اندھے اور بہرے پن کے ساتھ ساتھ موت کے خطرات بھی لاحق ہیں۔ 14 کروڑ کی تعداد کم نہیں ہے۔ کئی ملکوں میں آبادی 14 کروڑ سے کم ہی ایسے خوفناک صورتحال اس سے پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ وٹامن اے کی کمی کتنی ہے اور کس کس کو ہے، اس کا علم تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر ہی ہوگا۔ ہم لوگ اگر ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں تو کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھی لے جائیں، خصوصاً کسی مستحق بچوں کو جس کے بارے میں ہمیں تعلیم ہے کہ اس کے وسائل کم ہیں، اور ہم اس کی جگہ اس کی فیس ادا کر دیں یا پھر کسی سرکاری ہسپتال میں ہی اس کے علاج کرانے میں اس کی مدد کر سکیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جہاں ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے، وہاں مل بانٹ کر کھانے اور دوسروں کی تکالیف کا احساس کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ کسی کی تکلیف اگر اس طرح دور کر دی جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو بھلا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مبارک مہینہ تو نیکیاں کمانے کا، اس میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، اس لیے دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں پر بھی توجہ دی جائے جن پر عام لوگ توجہ نہیں دیتے اور ان پر خرچ بھی کچھ نہیں آتا۔ اکثر بچوں کا رمضان تو صرف اس فکر میں ہی گزر جاتا ہے کہ وہ عید پر کیا پہنیں گے۔ بہت سے والدین بھی بچوں کی عید کی تیاری کے لیے نماز اور روزے کو قربان کرتے ہوئے بازاروں میں وقت برباد کر دیتے ہیں،
جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اگر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی خیال کر لے جو یہ سب کچھ نہیں خرید سکتے۔ اگر 10,000 روپے کی خریداری اپنے بچوں کے لیے کی تو 1,000 روپے کی خریداری کسی غریب کی بچے کے لیے بھی کر لے اور اسے تحفہ دیتے ہوئے تاکید کرے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔